1 मार्च 1938 ईस्वी की रात थी जबकि मैंने एक सुहाना और मुबारक ख्वाब देखा। मैं मक्का मुअज़्ज़मा में बैतुल्लाह के ऐन सामने खड़ा हूँ। सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीवार काबा से तकिया लगाए मेरे सामने जलवा अफरोज हैं। इर्द गिर्द सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन तशरीफ़ फरमा है। मैंने बताया कि बरौ रग़बत मुसलमान हुआ हूँ। मेरे कबूल इस्लाम में किसी फ़र्द बशर का हाथ नहीं। मैं मुसलमानों के पास ही रहूँगा। वालिदैन के पास मुझे जान का ख़तरा है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हम मुसलमान क्यों हुए, इस सिलसिले की आज की शख्सियत का तारफ़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की शख्सियत का नाम प्रोफेसर गाजी अहमद है। तल्लक इनका पाकिस्तान से है। साबिका नाम इनका कृष्ण लाल है। तो पूरी दास्तान सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा आखिर तक। बहुत दिलचस्प ईमान अफरोज़ दास्तान है और बड़ी मुश्किलात से भरी हुई दास्तान है। तो प्रोफेसर गाजी अहमद M.A. अरबी गोल्ड मेडलिस्ट, M.A. उलूम इस्लामिया गोल्ड मेडलिस्ट, M और L अरबी ऑनर्स अरबी मेडलिस्ट, फाजल दरस निज़ामी B.Ed, साबिक लेक्चरर शोबा इस्लामियात पंजाब यूनिवर्सिटी, साबिक प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज बोछाल कलां ज़िला जेहलम। आजकल अपने आप को तबलीग दीन के लिए वक़फ़ कर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने अपने कबूल इस्लाम के मुफस्सल हालात पर मुश्तमिल एक किताब शाया की है जो तासर से भरपूर और बड़ी ईमान अफरोज़ है। आइए उनकी ज़बानी सुनते हैं। मैं 1922 ईस्वी में ज़िला जेहलम के एक दूर अफ्तादा गाँव मियानी में एक हिंदू ख़ानदान में पैदा हुआ। वालिदैन ने नाम कृष्ण लाल रखा। मेरे ख़ानदान के तमाम अफराद सनातन धर्मी अकायद के मालिक थे। शुरू में मैं भी इन्हीं नज़रिया का पाबंद था, लेकिन 8वीं जमात में पहुंचा तो मेरा रुझान खुद ब खुद दीन इस्लाम की तरफ होने लगा। इसी ज़मान में मेरी मुलाकात बुछाल कलां के कालम दीन मौलाना अब्दुल रऊफ साहब से हुई। उन्होंने मुतअद्दिद नशिस्तों में मुझे इस्लाम की हकानियत वाज़ेह की। मैं इनके मवाज़ से बहुत मुतासर हुआ, लेकिन अभी ज़माना बचपन का था, इसलिए अपने आबाई मज़हब, अपने ख़ानदान, अपने बहन भाइयों और ख़ुसूसन वालिदैन को छोड़ने का ख्याल मेरे नन्हे से दिल में क़यामत बर्पा कर देता। मेरा मासूम सा जहन ऐसी सोच ही से लर्ज़ जाता था। चुनांचे जब भी इस्लाम कबूल करने का सवाल आता, दिल में वालिदा और भाइयों की मोहब्बत का बहाव तेज़ तर हो जाता। बचपन की नापुख्तगी और नातजुर्बेकारी आड़े आती और मैं किसी हतमी फ़ैसले पर पहुँच ना पाता। 1 मार्च 1938 ईस्वी की रात थी जबकि मैंने एक सुहाना और मुबारक ख्वाब देखा। मैं मक्का मुअज़्ज़मा में बैतुल्लाह के ऐन सामने खड़ा हूँ। सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीवार काबा से तकिया लगाए मेरे सामने जलवा अफरोज़ हैं। इर्द गिर्द सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन तशरीफ़ फरमा है। मैं वालहाना जज्बे और शौक़ के आलिम में सहाबा किराम के दरमियान से गुजरता हुआ सैयदुल अंबिया की बारगाह अक़दस में पहुँचता हूँ। मुसाफ़ा के लिए हाथ बढ़ाता हूँ तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर मेरा हाथ थाम लेते हैं। मेरे बदन के रगो रेशे में मुसरत और शादमानी की लहरें दौड़ जाती हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरियाफ़्त फरमाते हैं, कहो कैसे आए हो? मैंने जवाब दिया, मुशर्रफ बा इस्लाम होने के लिए। ये सुनकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूह अनवरो वो फूरे मुसर्रत से चमक उठता है। आप मेरा हाथ अपने मुक़द्दस हाथों में थाम कर कुछ पढ़ते हैं जिसे मैं नहीं समझ सका। फिर फरमाते हैं, बस अब तुम दौलत इस्लाम से बहरावर हो गए हो। हस्बे मामूल सुबह आँख खुली तो मेरा दिल खुशी के बेपाया जज्बात से मामूर था। चुनाचे जब वालदा मोहतरमा के पास बैठकर खाना खाने लगा तो उन्होंने मुझसे खिलाफ मामूल इस कदर खुश नजर आने की वजह पूछी। मैं बात को टाल गया। मैंने पुख्ता फैसला कर लिया कि आज बुछाल पहुंचकर कबूल इस्लाम का ऐलान कर दूंगा। वालदा मोहतरमा ने हस्बे मामूल जब सुबह का खाना तैयार किया और मैं इनके पास बैठकर खाने लगा तो जज्बात में तलातुम बरपा था। जानता था कि आज आखिरी मर्तबा माँ के घुटनों के पास बैठकर खाना खा रहा हूँ और वालिदैन और भाइयों से हमेशा के लिए जुदा हो रहा हूँ। आज इसके बाद इस घर में जहाँ ज़िंदगी की बहुत सी बहारें गुजरी हैं शायद ही कभी कदम रखना नसीब हो। मैंने बहाने से भाइयों के सर पर आखिरी मर्तबा हाथ फेरा और शफ़क़त व मोहब्बत का इजहार किया। इसी तरह हीले बहाने से प्यारी माँ के कदम छूकर हदिया अक़ीदत व एहतराम पेश किया और बस्ता उठाकर अपने घर पर तीनों भाइयों
اور ماں پر حسرت بری نگاہ ڈالی اور پرنم آنکھوں سے شہر کی راہ لی۔ 4 مارچ 1938 اس کو جمعہ کا مبارک دن تھا اور محرم کی پہلی تاریخ جب میں نے غسل کیا اور سیدھا مسجد میں جا کر مولانا عبدالرؤف صاحب کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہو گیا، میرا اسلامی نام غازی احمد تجویز ہوا۔ میرے اسلام لانے کی اطلاع جب گھر پہنچی تو کوہرام سا مچ گیا، سب نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ والد صاحب کشمیر میں ملازم تھے، انہیں اور دوسرے رشتہ داروں کو بذریعہ تار مطلق کیا گیا۔ چنانچہ 3-4 دن کے اندر ہی میرے والد اور رشتہ داروں نے مولانا عبدالرؤف اور اسکول کے ہیڈ ماسٹر ملک محمد طفیل پر مقدمہ دائر کر دیا کہ انہوں نے ہمارے نابالغ بچے کو ورگلا کر زبردستی مسلمان بنا لیا ہے۔ SDM کی عدالت میں مقدمہ پیش ہوا۔ ایک طرف والد محترم اور متعدد ہندو رشتہ دار تھے، دوسری طرف میں خود اور ہزاروں مسلمان۔ عدالت میں میرے بیان ہوئے، میں نے بتایا کہ برضا و رغبت مسلمان ہوا ہوں، میرے قبول اسلام میں کسی فرد بشر کا ہاتھ نہیں، میں مسلمانوں کے پاس ہی رہوں گا، والدین کے پاس مجھے جان کا خطرہ ہے۔ عدالت نے فیصلہ میرے حق میں دے دیا، مسلمان خوشی سے نعرے لگانے لگے، میں شاداں و فرحاں ان کے ساتھ واپس آ گیا۔ میرے والد بھلا کب نچلے بیٹھنے والے تھے، انہوں نے مختلف عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا مگر کامیابی نہ ہوئی۔ بالآخر انہوں نے سیشن جج جہلم کی طرف رجوع کیا، وہاں پیشی ہوئی تو میں نے محسوس کیا کہ جج صاحب کا رویہ میرے خلاف ہے۔ میرا خدشہ درست ثابت ہوا اور مجھے دوسری پیشی تک والدین کے حوالے کر دیا گیا۔ میں نے جانے سے انکار کر دیا مگر مجھے زبردستی کار میں بٹھا دیا گیا اور دریا کے کنارے ایک مندر میں لایا گیا۔ والدہ بھی وہیں آ گئیں، انہوں نے دھمکی دی کہ اگر میں اپنی روش سے باز نہ آیا تو وہ دریا میں کود کر جان گوا دیں گی۔ دوسرے ہندو بھی طرح طرح کے لالچ دیتے تھے۔ دراصل والد صاحب نے مل ملا کر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر جہلم سے میرے نابالغ ہونے کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا تھا اور اسی کی بنیاد پر سیشن جج نے میرے والد کے حق میں فیصلہ دے کر مجھے ان کے حوالے کر دیا۔ ستم ظریفی دیکھیے کہ یہ جج مسلمان تھا۔ والد صاحب بتایا کرتے تھے کہ انہوں نے جج کو رشوت دے کر فیصلہ اپنے حق میں کرایا تھا۔ فیصلے کے دن ہی والد صاحب مجھے ساتھ لے کر کشمیر روانہ ہو گئے۔ راستے میں جموں اور بٹوت ٹھہرتے ہوئے چوتھے دن ہم بھدروا پہنچ گئے۔ وہاں پہنچنے کے دوسرے ہی دن والد صاحب مجھے ایک پنڈت کی میت میں گاؤں سے باہر ایک بلند پہاڑی پر لے گئے اور رو رو کر مجھے راہ راست پر لانے کی کوشش کرنے لگے۔ انہوں نے کہا میں اس مقدمے پر 10,000 روپیہ خرچ کر چکا ہوں، میری عزت خاک میں مل گئی ہے، میں خاندان میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا وغیرہ وغیرہ۔ میرا دل پسیج گیا مگر رحمت ایزدی نے سہارا دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے تمام مناظر میری آنکھوں کے سامنے پھرنے لگے۔ میں نے ادب سے جواب دیا مجھے آپ کی ساری پریشانی کا خوب احساس ہے مگر میں دل کی حد سے مجبور ہوں، میں اب ترک اسلام کا تصور بھی نہیں کر سکتا، چنانچہ اگر آپ مجھے اسلام پر قائم رہنے کی بخوشی اجازت دے دیں تو میں زندگی بھر آپ کا غلام رہوں گا۔ یہ سنتے ہی والد صاحب غصے میں آ گئے، انہوں نے چھڑی اٹھا لی اور مجھے نہایت بے رحمی سے پیٹنے لگے۔ یہ مار اتنی شدید تھی کہ بدن کے ہر حصے سے خون بہنے لگا، میں تڑپ جاتا تھا مگر والد کو رحم نہ آتا تھا، وہ پورے زور سے بے تحاشا مجھے ضربیں لگا رہے تھے۔ بالآخر تھک گئے تو پنڈت سے کہنے لگے کیوں نہ میں اسے دریا میں دھکیل دوں، شاید اس طرح کلنک کا ٹیکا میرے ماتھے سے اتر جائے۔ پہاڑی کے دامن میں بکھرتا ہوا دریا میرے سامنے تھا، موت کے خوف سے میں لرز گیا مگر لاکھ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ میرے قدموں میں لغزش نہ آنے دی۔ میرے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ والد نے مجھے دریا میں پھینکا تو میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کروں گا میرے آقا آپ نے مجھے اسلام کی جو دولت بخشی میں اس کو صحیح و سالم لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ چھڑی کی مار اور بوٹوں کی انگنت ٹھوکروں سے جسم کا رواں زخمی تھا، حتیٰ کہ ناک، منہ اور آنکھیں بھی متورم تھیں۔ تقریباً ہفتہ بھر بستر ہی پر دراز رہا، والد خود ہی مرہم پٹی کرتے رہے۔ حالت کچھ سنبھلی تو انہوں نے مجھے بھدروا ہائی اسکول میں داخل کرا دیا۔ میں ہندو لڑکوں کی نگرانی میں اسکول آنے جانے لگا، مسلمان طلبہ کو مجھ سے بات کرنے کی اجازت نہ تھی۔ ہندو لڑکے اور استاد مجھے نفرت بری نگاہوں سے دیکھتے، یہ اسکول میرے لیے جہنم سے کم اذیت ناک نہ تھا۔
کچھ عرصہ گزرنے کے بعد میں نے ایک مسلمان لڑکے دوست محمد سے تعلقات بڑھائے اور اس کے توسط سے مولانا عبدالرؤف کو خط لکھا۔ خط ملتے ہی مولانا نے قصبے کے لوگوں کو جمع کیا اور پوچھا کوئی ہے جو جان پر کھیل کر ایک مسلمان کو کافروں کے چنگل سے چھٹکارا دلائے۔ اس پر ایک غریب لیکن باغیرت شخص اٹھا اور اس نے اپنی خدمات پیش کر دیں۔ اس کا نام جان محمد تھا۔ پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق جان محمد صاحب ایک روزہ اسکول کے اوقات میں ہی بھدروا پہنچ گئے۔ دوست محمد نے مجھے آگاہ کیا تو میں تفریح کے بعد روتا روتا اپنے ماسٹر صاحب کے پاس پہنچا اور شدید پیٹ درد کا بہانہ کیا۔ ماسٹر صاحب نے مجھے چھٹی دے دی۔ میں نے بستہ سنبھالا اور آنکھ بچا کر اسکول سے نکل گیا۔ جان محمد صاحب نے ایک مقامی مسلمان راہبر کو ساتھ لیا اور ہم بھدروا سے بھاگ کر راتوں رات کشمیر کی سرحد پار کر کے ریاست چمبا میں آ گئے۔ مسلمان راہبر واپس چلا گیا اور ہم دونوں تقریباً 60 میل کا سفر طے کر کے تیسرے دن ڈلہوزی پہنچے۔ سفر سے برا حال تھا، پاؤں متورم تھے اور کپڑے میلے چیکٹ۔ شام کو ہم راستہ پٹھان کوٹ امرتسر پہنچے۔ میں نے لباس تبدیل کیا اور کھیوڑا کی راہ بچھال کلاں پہنچ گیا۔ لاری اڈے پر ایک ہجوم پذیرائی کے لیے موجود تھا۔ 1941 عیسوی میں میٹرک کا امتحان میں نے اسکول میں اول رہ کر امتیازی حیثیت سے پاس کر لیا۔ اس کے بعد میں نے علوم دینیہ کی طرف توجہ دی۔ چنانچہ 1943 عیسوی سے 1948 عیسوی تک میں نے مدرسہ خادم الشریعہ پنڈی گھیپ، مدرسہ عربیہ اشاعت القرآن گجرات اور دارالعلوم دیوبند سے دینی علوم کی تکمیل کی۔ 1948 عیسوی میں مولوی فاضل کا امتحان دیا اور صوبے بھر میں اول رہا۔ اس کے بعد میں نے بتدریج FA، BA، B.Ed اور MA کیا۔ اللہ کے فضل سے ہر امتحان میں فرسٹ ڈویژن حاصل کی۔ MA عربی اور MA اسلامیات میں صوبے بھر میں اول رہا۔ میرا ایمان ہے کہ یہ ساری کامرانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہیں۔ 1947 عیسوی میں میرے والدین اور بھائی بہن ہندوستان چلے گئے تو میں نے اپنے آبائی مکان میں منتقل ہو گیا۔ 1948 عیسوی سے محکمہ تعلیم میں ملازمت کی ابتدا ہوئی۔ 1958 عیسوی میں سینٹرل ٹریننگ کالج لاہور میں لیکچرار بنا۔ 1962 عیسوی میں شعبہ علوم اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی میں کام کرتا رہا اور اب گورنمنٹ کالج بچھال کلاں ضلع جہلم میں تدریسی فرائض انجام دے رہا ہوں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے اپنے اندر بہت بڑا ذہنی اور روحانی انقلاب محسوس کیا، ورنہ اس سے پہلے میں متوسط ذہن کا مالک تھا۔ اسلام کے سایہ عاطفت میں آنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر دینی اور دنیاوی ترقی کے دروازے کھول دیے۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا اثر عملی طور پر یوں محسوس کیا ہے کہ آج تک کسی امر میں مجھے ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ آپ کی دعا میری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ انشاءاللہ قیامت کے دن بھی یہی دعا میری نجات کا باعث بنے گی۔ الحمدللہ غازی احمد کا یہ آج کی داستان ختم ہوئی۔ انشاءاللہ کسی دوسری داستان کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔